بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور۔ سورہ طور کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ طور بھی مکی سورت ہے اور اس کے زمانے نزول کی بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ سورہ زاریات کے زمانے میں نازل ہوئی ہے، یعنی مکی کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زمانہ ہے، اس کا جو ابتدائی دور ہے، اسی دور میں جب کہ ابھی صرف مخالفت ہو رہی ہے اور آپ کو ضد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ظلم و ستم کا معاملہ ابھی اس کا آغاز نہیں ہوا ہے۔ تو اس طرح سے یہ وہ دور ہے کہ جس میں سورت نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے دو رکوع ہیں۔ اس میں پہلے رکوع کا موضوع آخرت ہے اور دوسرا رکوع ان اعتراضات کے جواب میں ہے اور اس پر زجر و توبیخ بھی ہے کہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مشرکین مکہ نے اختیار کر رکھا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیے ہوئے تھے کہ انہوں نے آپ کی دعوت کا گویا کہ یہ رد کرنا طے کر لیا تھا، آپ کا مقابلہ اس اعتبار سے کر رہے تھے کہ آپ کو ضد کیا جائے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا جاری کر رکھا تھا، کبھی آپ کو کاہن کہتے، کبھی آپ کو مجنون کہتے، کبھی شاعر قرار دے کر لوگوں کا آپ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتے کہ یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک ان کا معاملہ سامنے آ گیا کہ وہ آپ کی ذات کو اپنے حق میں ایک مصیبت سمجھ رہے تھے اور علانیہ کہتے تھے کہ کس طرح سے یہ آفتی مصیبت جو ہے ہم سے، اس سے ہماری جان چھوٹے، گویا معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ رویہ تھا۔ تو آپ پر طنز کرتے، یہ سارے معاملات کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر نبوت کے لیے کوئی شخص ملا بھی تو یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے پر تنقید کرتے ہوئے پے در پے کچھ سوالات کیے ہیں، جن میں سے ہر سوال یا تو کسی اعتراض کا جواب ہے یا ان کی کسی جہالت پر تبصرے کے طور پر ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان مخالفین و معاندین کے الزامات اور اعتراضات کی پرواہ کیے بغیر اپنی دعوت و تذکیر کے کام کو مسلسل جاری رکھیں۔ اور پھر یہ بات بتا دی گئی کہ صبر کے ساتھ ان مزاحمتوں کا مقابلہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی، یہ اطمینان رہے کہ آپ اللہ کی نگاہوں میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ برابر آپ کی نگہبانی کر رہا ہے، اور آپ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، حمد و تسبیح سے وہ قوت حاصل کریں کہ جو اس کام کے اور ان حالات کے اندر انسان کو جس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ سورۃ طور کا آغاز ہوتا ہے والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ یہ ابتدائی 7 آیات ایک ساتھ تلاوت ہوئی کہ مضمون ایک ہی چلا آ رہا ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں ساتھ بیان کی گئیں، اور اس کے بعد میں پھر یہ بات بتائی گئی کہ یہ قسمیں کن چیزوں پر کھائی جا رہی ہیں۔ تو آغاز ہوتا ہے والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مسطور، اور ایک ایسی کھلی کتاب کی، فی رق منشور، جو کھلی کتاب جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے۔ طور کے اصل معنی تو ویسے پہاڑ کے ہیں اور کہا جاتا ہے اس پہاڑ پر درخت ہوں وہ طور ہے، اور الطور جب کہا گیا تو اس سے مراد وہ خاص پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ شریعت وہاں پر عطا کی گئی تھی۔ تو یہ طور سے مراد وہ پہاڑ ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ پھر اس کے کہ کس بنیاد پر ہے اس کی بات آگے کرتے ہیں، پہلے ان چیزوں کو سامنے رکھ لیا جائے۔ کتاب مسطور یعنی کھلی کتاب سے مراد وہ ہے کہ جو کتاب سب کے لیے موجود ہے، یعنی جس کتاب کو دیکھا جا سکتا ہے، نایاب نہیں ہے، پڑھی جا سکتی ہے، بآسانی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔
اور پھر اس میں جو کہا کہ پھر رقیق منشور کی بات ہے کہ کھلی کتاب جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، پھر وہ کتاب مستور فی رقیق منشور، یہ پورا جملہ اس اعتبار سے ہوگا کہ ایک ایسی کھلی کتاب کہ جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے۔ رقیق جلد سے مراد ہے کہ ایسی کھال، عام طور پر ہرن کی کھال کی بات ہوتی تھی کہ ہرن کی کھال کو کاغذ کے طور پر استعمال کیا جاتا، اسے پتلا کر لیا جاتا اور اس طرح سے اسے جو ہے استعمال کرتے لکھنے کے لیے۔ تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کی قسم کھا کر، یعنی ایک ایسی کتاب جو کہ رقیق جلد پر لکھی جاتی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تورات، زبور، انجیل اور صحف انبیاء کو یہ لوگ اسی رق پر لکھا کرتے ہیں، تو وہ مراد ہے کہ اس کتاب کی بات ہے، اس کتاب کی قسم کھائی گئی ہے۔ پھر والبیت المعمور کی بات ہوئی کہ بیت المعمور آباد گھر کی قسم۔ آباد گھر سے مراد کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ، یعنی اس کے بارے میں دو آرا مفسر نے بیان رکھی ہیں کہ ایک تو اس سے مراد بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کا گھر جسے بیت معمور کہا جاتا ہے، یعنی جو آسمان میں ہے، جس کے بارے میں معراج کے موقع پر جو حدیث اس کے حوالے سے آتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اس کی پشت سے ٹیک لگائے دیکھا، تو بیت معمور یہ مراد ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ گھر ہو یا وہ گھر، اللہ کے اس گھر کی بات ہے، تو یہاں پر کہا گیا کہ آباد گھر، بیت المعمور، آباد گھر کی قسم کھائی گئی۔ والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی، اس کی چھت کی قسم کھائی گئی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اونچی چھت سے مراد آسمان ہے، اور جب یہ اس طرح ہوتا ہے تو اونچی چھت تو پورا عالم بالا اس سے مراد ہوتا ہے۔ والبحر المسجور، اور معجزن سمندر کی قسم یہ کھائی گئی ہے۔ تو یہ جو البحر المسجور، مسجور کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی میں بھی اس کے کئی معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو چیزیں اس کے ساتھ متعلق ہیں کچھ تو ایسے ہی کہ وہ جس میں یعنی آگ بھڑکی ہوئی ہو، تو آگ بھڑکنے کا سمندر میں معاملہ تو قیامت کے موقع پر ہوگا، لہذا جو اس وقت کے معاملات ہیں اس کے اندر جو بات آتی ہے وہ یہ کہ مسجور کی بات، بحر المسجور محبوس، مخلوط اور لبریز و موجزن کے معنی میں استعمال کیا جائے گا۔ ایک ایسا پانی کا ذخیرہ، یعنی ایک ایسا سمندر کی بات ہے کہ جو محبوس ہے، ادھر سے ادھر نہیں جاتا، اور پھر اس میں کھاری اور میٹھا پانی ملتا ہے، مخلوط ہے، لبریز موجزن ہے، یعنی یہ اس کی کیفیت بیان ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بات اس کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب یہ جو بات ہوئی ہے اس پر غور کرنے کی بات ہے کہ یہ 5 چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کے سامنے رکھے ہیں، قسم کی جو حقیقت ہے کہ یہ دلالت کرتی ہیں یہ چیزیں اس بات پر جو آگے بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اس قسم کے بعد کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں، تو رب کے عذاب سے مراد کیا ہے؟ آخرت کی بات ہے۔ رب کے عذاب سے مراد آخرت ہے۔ آخرت کے اندر تو صرف عذاب ہی نہیں ہے، مغفرت بھی ہے، لیکن یہاں چونکہ مراد وہ لوگ ہیں، یہاں مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جو انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، تو ان کے لیے عذاب ہی لے کر آئے گی وہ آخرت۔ اگر وہ اپنی اس روش پر قائم رہے تو اس کے نتیجے میں عذاب ہی آئے گا، وہ آخرت ان کے لیے عذاب لے کے خبر لے کر آئے گی۔ تو اس لیے بجائے یہ کہنے کہ آخرت کی بات کہی جائے، بلکہ یہ کہہ دیا کہ عذاب تمہارے رب کا عذاب جو ہے وہ ضرور واقع ہونے والا ہے، یعنی قیامت آنے والی ہے۔ تو یہ بات ان کے لیے اس اعتبار سے کہی گئی جب تک کہ وہ اپنی روش کو بدل نہ لیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو روز جزا کا کہنے کے بجائے، قیامت کہنے کے بجائے رب کا عذاب کہہ کر یہاں پر اس کو بیان کیا ہے۔ اب اس میں جو 5 چیزیں جن کی قسم کھائی گئی ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک وضاحت اپنی اس کی مطلوب ہے کہ یہ بات رہے سامنے کہ طور سے مراد، یہ طور کی قسم کھائی ہے تو کیوں کھائی، کتاب کی کھائی اور بیت معمور کی بات بھی ہے۔ تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے رہے کہ طور وہ پہاڑ ہے جہاں اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک دبی اور پسی ہوئی قوم کو اٹھانے اور ایک غالب و قاہر قوم کو گرانے کا فیصلہ ہوا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت عطا فرمائی ہے اس کے اعتبار سے جو کچھ ہوا ہے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے ہی نبوت کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب دیا اس حوالے سے، تو یہ بات ہے کہ اللہ کے فیصلے
جس طرح سے ہوا کرتے ہیں، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان کی بنیاد طبعی نہیں بلکہ اخلاقی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے مقابلے میں فرعونیوں کے مقابلے میں جو سرفرازی دی، اس کی بنیاد اخلاقیات پر مبنی، یعنی اخلاقی صورتحال، ایمان لائے تھے اور ایمان لا کر اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار تھے، رسول کا ساتھ دے رہے تھے، اللہ نے ان کو سرفرازی عطا فرمائی۔ اور فرعون جو کہ اللہ کا باغی تھا، اللہ نے اسے کس طریقے سے غرق کر دیا۔ تو یہ معاملہ سارا کا سارا کیا تھا؟ اخلاقی تھا۔ پھر دوسری بات کتب مقدسہ کے مجموعے کی بات آئی، پھر رقی کتاب کی بات آئی کہ وہ کتاب جو کہ لکھی جاتی ہے اور کھلی ہوئی کتاب ہے، تو اس سے مراد کتب مقدسہ کا مجموعہ ہے، یعنی توریت، زبور، انجیل، ان کی بات ہے۔ تو یہاں پر یہ بات اس سے جو دلیل اس کے پیچھے ہے وہ یہ بتائی جا رہی بات کہ جو خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ آخرت ضرور واقع ہونے والی ہے، جہاں لوگوں کو جزا و سزا کا معاملہ اس سے پیش آئے گا، وہ معاملہ ان کے سامنے آئے گا، تو یہ ساری کتابیں اسی بات کی خبر دے رہی ہیں۔ یعنی کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو اس ذکر سے خالی ہو، جس میں یہ بات بیان نہ کی گئی ہو۔ تو جب یہ بات بیان کی گئی ہے اور ساری آسمانی کتابیں یہ بات کہہ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقت ہے، یعنی یہ بات صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے، کوئی ایسی کتاب آسمانی جو اس ذکر سے خالی ہو، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ بات ایک دلیل ہے۔ پھر اسی طرح سے بیت معمور کی قسم کھائی ہے، اس آباد گھر کی، تو یہاں جو بات اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے کہ اللہ جل شانہ کی جو حکمت بالغہ ہے، اور اسی اعتبار سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پشت پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی قوت، اس کی قدرت، اس کا اختیار، کہ یہ ایک ایسی کھلی نشانی تھی جو اللہ رب العالمین کی جانب سے پیغمبروں کی صداقت پر ایک دلیل تھی۔ یعنی ایک ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور وہ ایک بے آب ہو گیا، وادی میں جا کر اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آ گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں گیا اور پھر جا کے اس نے وہاں پر وہ عمارت تعمیر کی۔ اس عمارت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقبول کیا، یعنی اس جگہ کو، اس عمارت کو اللہ تعالیٰ نے، اور پھر وہیں پر انہوں نے پکار بھی لگائی اللہ کی طرف کہ آؤ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کی بات ہوئی۔ تو یہ جو پکار کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کی پذیرائی ہوئی کہ کہاں آج تک وہ گھر جو ہے خالی نہیں، وہ گھر آباد گھر ہے، وہ ایک ایسا گھر ہے جو کہ مستقل آباد ہے۔ پھر یہ مشرکین مکہ جن کے درمیان یہ بات ہو رہی تھی، وہ تو اس بات کو اچھی طرح پہچانتے تھے کہ اس گھر کے گرد ہی ان کی ساری اجتماعیت قائم تھی، یعنی ان کے لیے سارے معاملات جو ہے اس گھر کی بنیاد پر چل رہے تھے۔ 4 مہینے امن میسر آ جاتا تھا، جس میں ان کے قافلے جاتے، سارے کام ان کے چلتے اس گھر کی بنیاد پر۔ اور اس گھر کی ایسی عقیدت لوگوں کے دلوں میں تھی، ایک ایسا لوگوں کے دلوں میں اس کا روب تھا کہ یہاں کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، یعنی اس کا جو اپنا احترام، تو یہ کہاں سے؟ اس کے پیچھے اللہ کی قوت ہے، یہ بات ہے۔ اور پھر یہ بات بھی سامنے آ چکی تھی کہ جس نے اس کی طرف کسی غلط اقدام کی نیت سے کوئی بات کی، کوئی نظر اٹھائی، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ تو اصحاب فیل کا معاملہ بھی اسی جگہ پر ہوا تھا، لوگوں کے سامنے یہ بات تھی، اور اسے کچھ بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، اور بہت سے ایسے لوگ موجود تھے اس وقت بھی کہ جو اس بات کے شاہد تھے کہ اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا اور کس بنیاد پر ہوا۔ تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اس کے پیچھے قوت موجود ہے، اور وہ قوت اللہ رب العالمین کی اس بات کو وہ سمجھتے بھی تھے، جانتے بھی تھے۔ پھر اس کے بعد جو اونچی چھت کی قسم کھائی گئی ہے اور موجزن سمندر کی قسم کھائی گئی، یعنی آسمان کی، سمندر کی، تو یہ آسمان کا، یہ پوری کائنات اور یہ سمندر کا اتنا وسیع جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی حکمت اور اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ یعنی سارا جو نظام چل رہا ہے، اس نظام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ سارا کا سارا جو عالم بالا ہے، جو اللہ نے بنا رکھا ہے سارا نظام، تو یہ اتفاقی نہیں ہو سکتا، اس کے اندر بہت سی حکمتیں موجود ہیں، اور آسمان اور سمندر کا جو باہم ربط ہے وہ ہمارے سامنے، یعنی اس معاملے میں اس اعتبار سے کہ یہ جو کچھ سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سمندر جو ہے بنا دیا، اور ایک ایسی کرۂ ارض پر جو کہ مستقل حرکت میں ہے، یعنی اس پر یہ سمندر جو ہے ٹھہرا ہوا ہے، یہ کہیں جیسے کہا تھا نا محبوس، یعنی یہ اپنی حدوں سے باہر نکل کر کہیں پھیل نہیں جاتا، جبکہ زمین مستقل گردش کے اندر ہے۔ پھر اسی کے ذریعے سے
اللہ رب العالمین نے لاکھوں برس سے یعنی کب سے جو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے کہ یہیں سے بخارات اٹھتے ہیں، اور یعنی جسے کہا جائے کروڑوں ٹن اربوں ٹن کتنا پانی بخارات لے کر اٹھتے ہیں، اور کتنے ہزارہا ایکڑ زمین کے اوپر جو ہے جا کر وہ میل پر جو ہے اپنے یہ پانی برساتے ہیں، اور اس طرح ایک نظام چل رہا ہے۔ تو یہ سب خود بخود نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کے اختیار کا، اللہ تعالیٰ کے حکمت کا یہ مظہر ہے۔ تو اگر آدمی سوچے، غور کرے، تو یہ معاملہ اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ جس رب نے اتنا بڑا انتظام کیا، اور یہ سارا معاملہ کس کے لیے کیا؟ انسانوں کے لیے کیا، یعنی اس کا اختیار، اس کی قدرت بھی ہے۔ پھر اسی سے یہ استدلال بھی ہے، ان کا معاملہ کیا تھا مشرکین مکہ کا، یہ سمجھتے تھے دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس رب کی اتنی بڑی قدرت ہے، جو یہ سارے کام کرتا ہے، تو کیا وہ ایک دفعہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے سے قاصر ہے؟ اللہ کی جب یہ قدرت پر یہ آدمی جب تسلیم کرتا ہے اللہ ہے، مشرکین اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، پہلی مرتبہ کی پیدائش کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن دوبارہ پیدا ہونے کو نہیں مانتے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے ایسا بلکہ کہتے تھے جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، جب ختم ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے ہوں گے؟ تو بتایا جا رہا ہے جو رب اتنے سارے کام کرتا ہے وہ یہ کام بھی کرے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی جا رہی ہے کہ ایسا ایسا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور بہرحال قیامت کا دن آ کے رہے گا۔ پھر فرمایا یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا۔ یہ عذاب یعنی آخرت کی قیامت کی جو بات ہوئی ہے، یہ عذاب اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے، یعنی سارا جو سسٹم ہے سب یہ تلپٹ ہو کر رہ جائے گا۔ یعنی معاملات کیا ہیں؟ بالکل اس منظر کو قرآن مجید نے مختلف مقامات پر بیان کیا کہ یہ سارا جو کسا ہوا نظام آج ہمیں نظر آتا ہے، اس کے سارا جو گویا کہیے کہ بندشیں ہیں وہ ساری کی ساری ٹوٹ جائیں گی، جن بندشوں نے ان کو جما کے رکھا ہوا ہے۔ جیسے آدم کشی ثقل کہتے ہیں، جس کی بنیاد پر سب چیزیں زمین پر جمی ہیں، کہ ختم ہو جائے تو ہر چیز بے وزن ہو جائے۔ یعنی وزن کس بنیاد پر ہے؟ کشی ثقل کی بنیاد پر ہے۔ جب یہ ختم ہو جائے تو ہر چیز بے وزن ہو جائے، بے وزن ہو جائے تو پھر سب کچھ پھر اڑے، پھر یہ معاملات اس طرح ہیں سامنے۔ تو یہ بالکل ایک آج گویا کہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ پھر فرمایا فویل یومئذ للمکذبین، فویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے۔ کون؟ الذین هم فی خوض یلعبون، جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ باتیں ان کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں، بلکہ اس کا انہوں نے ایک مذاق بنا لیا ہے۔ یعنی ان باتوں کو انہوں نے ایک مذاق کے طور پر لیا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے اور جس طرح کی باتیں وہ چھاٹ رہے ہیں آخرت پر، یہ ساری بحث جو ہے جو کہ باتیں وہ کرتے ہیں، اس کا مقصد بات سمجھنا نہیں ہے۔ ایک تو بات ہوتی ہے کہ آدمی باتیں کرتا ہے، حجت کرتا ہے، دلیل مانگتا ہے اور اس میں مزید سوال و جواب کرتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات کو سمجھا جائے۔ اور کچھ لوگ بات سمجھنے کے بجائے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اس کا، ایسی ایسی باتیں کر کے، ایسے ایسے باتیں چھانٹ کر، ایسے ایسے سوالات اٹھا کر، انہوں نے پہلے سے ہی فیصلہ کر رکھا ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے اور وہ اس کو مانیں گے نہیں، یا بات پیش کرنے والے شخص کے بارے میں ان کا رویہ جو ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دن جو قیامت کا آنے والا ہے، اس میں تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اس طرح سے الذین هم فی خوض یلعبون۔ پہلے تو للمکذبین کہا کہ مکذبین جھوٹ بولتے ہیں، یہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ان کے پاس اس بات کے حق ہونے کا، اپنی جو کچھ یہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے، جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں خوض یلعبون کہ جو کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم
جھٹلایا کرتے تھے، یہ وہی آگ ہے، یعنی اس کو جب سامنے دیکھیں گے تو یہ صورتحال حشر کے میدان کی آ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا اور اس کے بعد پھر حشر کے میدان کی بات ہو گئی کہ جہاں انہیں آگ کا سامنا ہوگا، اور جب دیکھیں گے کہ یہ تو وہی معاملہ جس کی خبر ہمیں دی گئی تھی وہی سامنے آ گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات ان کے سامنے ہوگی۔ تو ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کو تم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اب بتاؤ یہ جو باتیں کر رہے تھے، جو باتیں چھانٹ رہے تھے، افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ یا اللہ تعالیٰ اب سوال کر، یہ جس موقع پر یہ سوال جو ہے افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں کچھ سوجھ نہیں رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا، تمہیں کس کیفیت میں گم ہو گئے؟ یعنی جو یہاں ساری باتیں کر رہے تھے جب اس جگہ پہنچیں گے تو کیا کیفیت ہوگی؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس بھیانک انجام کو سامنے دیکھ کر جو سراسیمگی طاری ہوگی، وہ سراسیمگی کچھ بولنے سے آدمی کو محروم کر دے گی۔ آدمی یعنی اس کے وہ کیسے کہتے ہیں نا، ہوائیاں اڑ جانا، ہکا بکا رہ جانا، یہ تو وہی سارا معاملہ سامنے آ گیا۔ تو اللہ وہ مناظر سامنے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ مناظر آج سامنے رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو یہ صورتحال، یہ کیفیت، یہ معاملات، تو اس میں یہ پیغام ہے۔ اسی اعتبار سے جہاں ان کے لیے پیغام ہے، آج کے بھی جو جھٹلانے والے ہیں، آج بھی جو بے خبر یعنی اس سے جو ہے بالکل بے تعلق ہو چکے ہیں، یعنی گویا دنیا میں زندگی ایسے بسر کر رہے ہیں جیسے انہیں مرنا نہیں ہے، یا پھر یہ کہ مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، یعنی قیامت کا، حشر کا کوئی تصور نہیں ہے ذہن میں، اسے بے نیاز ہو کر، ورنہ جس آدمی کے ذہن میں تصور ہو تو پھر اس کی کیفیت بدلتی ہے۔ تو آگے فرمایا اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ اب جھلسو اس کے اندر۔ اب ان سے سوال جواب تو ہو گیا، ان کے بعد جواب کوئی ہے ہی نہیں، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اب جاؤ جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو، فاصبروا او لا تصبروا، فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، چاہے صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے۔ ایک تو ہے نا کہ جب مصیبت آئی تو چیخے چلائے دھاڑے جزا فضا، ایک یہ ہے خاموشی کے ساتھ سر جھکا کے تسلیم، یعنی اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب نہ صبر کا نہ کوئی اس کے مقابلے میں اس کیفیت کا کہ آدمی چیخے چلائے، جو بھی کچھ ہوگا اوفغاں کرے، یا جو صبر کے ساتھ اسے گویا کہیے کہ اس صورتحال کا سامنا کرے، تو کہہ دیا کہ اب کوئی فائدہ نہیں، سواء علیکم، سب برابر ہے تمہارے لیے، انما تجزون ما کنتم تعملون، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ تو یہ معاملہ جو ہے جب اس کیفیت کو انسان دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں بات ہوتی ہے کیا، یعنی کتنا بھیانک معاملہ۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ بہرحال صورتحال جو کچھ بھی ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کے سبب یہ صورتحال آئی سامنے۔ پھر فرمایا آگے اب منظر بدل جاتا ہے، اب منظر بدلتا ہے، اور اس منظر میں اب دوسری تصویر کا دوسرا رخ، ان المتقین فی جنات و نعیم، ان المتقین فی جنات و نعیم۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جنہوں نے اس کے برعکس، یعنی یہ سب جھٹلانے والے تھے جو جن کا پہلے ذکر ہوا تھا، یہ تصدیق کرنے والے، یہ مان لینے والے، یہ اس دعوت کو قبول کر لینے والے، رسول پر ایمان لانے والے، یعنی اس کی دی ہوئی خبروں کو سچا جاننے والے۔ تو اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ متقین، ان المتقین فی جنات و نعیم، کہ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، جنات و نعیم، اس متقین وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، لطف لے رہے ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں کا جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ جو جنتوں کے تذکرے ہیں، حشر کا جو معاملہ ہے، تو جہاں جہنم کا ایک منظر اور اس کا ایک انسان کے اندر اس سے بچنے کی فکر پیدا کرنا اور اس کی خوفناکی کہ آدمی اس سے
بچنے کی پوری کوشش کرے، سمجھ لے جان لے کہ کیا انجام ہے، کیا حالات ہیں، تو وہ کون سا انجام چاہتا ہے، یہ یا یہ۔ تو اسی طرح یہ جنت بھی، جنت کی جو خبریں ہیں، جنت کے جو مناظر ہیں، یہ بھی انسان کو ایک شوق اس کے اندر پیدا کرتے ہیں، ایک حوصلہ اس کا بڑھاتے ہیں کہ یہ نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں، یہ مستقبل ہے۔ ایک مستقبل وہ ہے، ایک مستقبل یہ ہے۔ وہ مستقبل وہ ہے جہاں مستقبل کی فکر کیے بغیر، بلاخر بغیر کسی آدمی کے اپنے خواہش کے، وہ مستقبل اس کا مستقبل بن جائے گا، اس کے حصے میں آ جائے گا وہاں یہ۔ اور اس مستقبل کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ یہ مستقبل اگر چاہیے، وہ مستقبل تو ظاہر ہے کہ جب جیسا حالات اس مستقبل کی تیاری نہیں کی تو پھر وہیں جائے گا، لیکن اس والے کے لیے تیاری ہے، اس کے لیے تو یہ بات ہے۔ تو اب آدمی کو حوصلہ ہوتا ہے کیا کن نعمتوں کے لیے آدمی کو قربانی دینی پڑ رہی ہے، یہ ساری کاوشیں، یہ کوششیں کس راستے میں؟ تو بتایا ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم۔ اپنے یہ جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان نعمتوں کا لطف لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور پھر ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ جو پہلی بات تو لطف کی ہے، یہ جو لطف کی بات ہے کہ اس کا معاملہ، اور آگے پھر آ رہا ہے، چلیے اسی مقام پر دیکھتے ہیں جہاں کھانے پینے کے لطف کی بات ہے۔ دنیا میں انسان جن چیزوں کا لطف لیتا ہے وہ الگ کیفیت ہے، یعنی اس کا معاملہ جو ہے الگ سے ہے۔ فواکہ، کھانا پینا تو آدمی یہاں ضرورت کے تحت کرتا ہے، یہاں تو اس کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ ہے دل بڑا چاہتا ہے کہ اور کھاؤں، لیکن ڈرتا ہوں انجام سے۔ یعنی معاملہ کیا ہے؟ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں نا پیٹ بھر گیا دل نہیں بھرا، دل نہیں بھرا، یعنی اس کی لذت، اس کی بات ایسی ہے کہ اس سے دل نہیں بھرا ہے۔ تو اب یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے آخرت کے اندر کہ اگر یہ صاحب زیادہ کھایا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، نہ یہ کہ کھانا ضرورت ہے، جیسا بھی اپنی آدمی اس کے لیے کہتا ہے کہ اس کو تمہارا ہی چاہیے، آدمی اس لیے کہتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے۔ وہاں یہ سارے مسائل نہیں ہیں، وہاں کے تو قوانین ہی دوسرے بدل سامنے آئیں گے۔ وہاں یہ مسئلہ اس لیے نہیں ہوگا کہ آدمی کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، بلکہ وہاں تو یہ معاملہ اس کے صرف مزے کے لیے۔ اب اصل بات وہاں پر ہے، یہاں تو آدمی یہاں جو ہے اس کے معاملے میں کہ اگر اس نے مزے کا معاملے میں پڑا تو اس کا نقصان کا اندیشہ ہے، لیکن وہاں تو مزہ ہی مزہ ہے، وہاں کے مزے اور ان کی کیفیت ہی جدا ہے۔ تو وہاں کے جو فواکہ کی بات آتی ہے ہمارے سامنے تو وہ بالکل مختلف انداز میں، یہاں ختم ہونے کا وہاں ختم ہونے کا معاملہ نہیں، یہاں نقصان کا وہاں نقصان کا کوئی معاملہ نہیں، یہاں ضرورت کا وہاں ضرورت کا کوئی معاملہ نہیں، صرف کیا ہے؟ مزہ، لطف۔ یعنی سب پھر کس لیے ہے بھائی؟ ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ کو کھانے کی بھوک لگ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس لیے تو ہے کہ آدمی خواہش ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کھانا تو اسے بھوک لگتی ہے، صاحب یہ سب مجبوریاں تو یہاں پر ہے، بھوک مٹ جائے گی، وہاں تو مزے کے لیے ہے، وہاں تو لطف کے لیے ہے۔ تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک بات جو یہاں پر کہہ دی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ دوزخ کے عذاب سے بچا لینا کیا چیز ہے؟ یعنی جنت میں داخل ہو گئے تو جنت میں داخلہ ایک بہت بڑا معاملہ ہو گیا، لیکن یہ بات جو بتائی جا رہی ہے کہ ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کے اعمال، ان میں ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ان سے درگزر نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہ فرمائے، تو پھر انسان کے لیے بچنا ناممکن ہو جائے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہی انسان دوزخ کے عذاب سے بچتا ہے، یعنی جنت میں داخل ہونا تو ایک بات ہے۔ ایک حدیث اس حوالے سے سامنے آتی ہے، اس کا مفہوم ہی دیکھیے، جس میں یہ بات سامنے آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے کہ جو شخص جنت میں جائے گا اسے وہ مقام دکھایا جائے گا کہ اگر وہ یہاں نہ آتا تو کہاں جاتا، جہنم میں، یہاں اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ اور ایسے ہی جہنم میں جانے والے کو بھی دکھایا جائے گا کہ اگر وہ اس روش پر نہ چلتا تو پھر کہاں جاتا، کہاں ہوتا، تو کیا کیفیت ہوگی۔ یعنی یہ بات جو ہے، پھر یہ بات بھی ہے، یہ بات بھی ہمارے پاس آتی ہے نا۔ ایک آدمی ہے کہ جو جہنم سے گزر کے جنت میں جائے، یہ بھی ہے نا بات اپنی جگہ پر، اور ایک آدمی ہے کہ براہ راست جنت میں جائے۔
یہ بات تو ہے نا اپنی جگہ پر. یہ معاملہ جو تصور ہے, جو بات پیش کی جاتی ہے, تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا فضل, اس کی مہربانی کہ جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بچا لے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون, کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہو رہی ہے. کلوا واشربوا, جو فواکہ کی بات تھی, اب یہاں اس طرح سے آگئی بات, کلوا واشربوا, کھاؤ اور پیو, اور پھر ہنیہ, ہنی مزے کے ساتھ, ہنی کا جو لفظ یہاں پر آ گیا مزے کے ساتھ جو ہے کھانا پینا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے دنیا میں کیے ہیں. یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آتا ہے. حالانکہ یہ بات ہمیں بتا دی گئی ہے کہ جنت انسان کے اعمال کا بدلہ نہیں ہے, اس اعتبار سے کہ اس نے جنت کی قیمت ادا کی ہے, اس اعتبار سے کہ اس نے جنت کو حاصل کرنے کا یعنی اب استحقاق پیدا کر لیا ہے. ایسا نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے, اس کا کرم ہی ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کو جنت ملے گی. یہ الگ بات کہ اللہ کے اس فضل کا, اس کی اس رحمت کا, اس کی اس عطا کا مستحق بننے کے لیے انسان کا عمل درکار ہے. تو اس لیے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ عمل ہی ہے, عمل کی بنیاد پر ہی ہے. تو عمل کی بنیاد پر تو ہے, لیکن یہ اس کا بدلہ اسی اعتبار سے نہیں, عمل کی بنیاد پر اللہ کا فضل کی رحمت اور اس کا فضل ہے, اور رحمت اور فضل کی بنیاد پر جنت ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے تھے. متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین, فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے, اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے. یعنی یہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں. اللہ کی نعمتیں, تو نعمتوں کا ذکر ہے, نعمتوں کا تذکرہ ہے. تو کس طریقے سے نہیں, کھانے پینے سے لے کر آدمی کھاتا پیتا ہے, اور اس کے بعد پھر اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھنا, ہم مجلس ہونا, یہ سارے معاملات بھی اپنی جگہ ان کا بھی ایک. آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ دوستوں میں بیٹھتے ہیں, ساری رات دوستوں میں بیٹھے ہوئے, نہ نیند آ رہی ہے نہ کچھ اور تکلیف ہو, بیٹھے ہوئے دوستوں کے اندر, اتنا یعنی ایک لطف ہے اس کا بھی. تو اب وہ جو دوستی یہاں کی, اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اس کے مقابلے میں. یہاں تو بڑی یاوا گوئی فلاں یہ, لیکن یہ اپنی جگہ پر ایک بات ہے انسان کی دلچسپی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہاں بھی بیٹھیں گے, لیکن اور کس انداز سے بیٹھیں گے. ہر آدمی گویا کہیے اسے تکیے لگا کر اس طرح سے اپنا اس کو جو عزت ملی ہوگی وہاں پر, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ وزوجناہم بحور عین, کہ ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے. یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے, آگے بھی آنے والا ہے. تو اس میں جو بات ہے کہ جو دنیا کی عورتیں جو ان کی زوجیت میں اگر وہ بیویاں ان کی وہاں وہ بھی جنت میں جانے کی مستحق ہوئی ہیں, یا مرد عورتیں جن کے مرد جنت میں جانے کے مستحق ہوئے ہیں, تو وہ ان کے لیے رشتہ ابدی و سرمدی ہو جائے گا. یہ اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے مزید یہ بات بتائی کہ ہم یہ خوبصورت آنکھوں والی حوریں بھی ان سے بیاہ دیں گے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. اور پھر مزید فرمایا جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے, ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے, اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے. یعنی نعمتوں میں, جب نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو نعمتوں میں ایک بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ دنیا میں انسان جن کے ساتھ محبت کرتا ہے, رہتا ہے, اس کے آل اولاد ہے, بال بچے ہیں, تو وہاں بھی وہ چاہے گا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہوں, وہ سے الگ نہ ہو, دور نہ ہو. تو یہ بات بتا دی گئی کہ ایسے لوگ, یعنی اس کے آل اولاد میں ایسے لوگ جو کہ اس راستے پر دین کے, ایمان کے چل کر جنت کے مستحق قرار پا چکے ہیں, لیکن اس مقام پر نہیں ہے, اس درجے میں نہیں ہے جس درجے میں والد صاحب موجود ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ یہ فضل فرما رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے, ان کے لیے نہیں, بعض اوقات کہتے ہیں کہ ان کے یعنی ان کے لیے, والد کے لیے, ان کے ایمان کے لیے, ان کے اطمینان اور ان کی خوشی کے لیے انہیں یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچا دیں گے. یعنی معاملہ اس اعتبار سے ہوگا, یعنی اس لیے نہیں کہ بھئی یہ اس استحقاق پر جو ہے یہ ان کا تعلق ان سے تھا لہذا انہیں اوپر پہنچا دو,
ان کی خوشی کے لیے انہیں لے کے جایا جا رہا ہے. تو ذرا فرق ہو جاتا ہے. لوگ اس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں جیسی بات ہے نا شفاعت میں اصل چیز تو اسے اعزاز دیا جا رہا ہے جسے اللہ تعالیٰ یہ موقع دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہاں تم کرو, ورنہ فیصلے تو اللہ کے ہیں, اس کا استحقاق نہیں ہے. اصل تو اللہ کا فضل, اس کا انعام ہے. تو غرض یہ کہ یہاں بھی یہ بات ہے کہ یہ پہنچایا جائے گا اور اس کے اندر کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا, یعنی اوپر سے نیچے لا کر انہیں ملا دیا جائے ایسا نہیں, بلکہ انہی کے ساتھ اور الحقنا بہم کے ساتھ ملا دیا جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے ملنے نہیں آئیں گے, وہیں رہیں گے, ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کی بات ہے. اور پھر یہ جو کہہ دیا آخر میں کل امرئ بما کسب رہین, ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے, ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے. تو جو رہن کا معاملہ ہے, رہن کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی کوئی قرض لیتا ہے اور قرض کی ضمانت کے طور پر کوئی چیز رہن رکھ دیتا ہے, یعنی اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ جب آدمی وہ قرض ادا کر کے رہن شدہ چیز کو, مرہونہ چیز کو اس کے چھڑاتا ہے, اگر وہ ادا نہ کرے تو ضبط ہو جائے گی, وہ ضبط ہو جائے گی, چھڑا نہیں سکے گا جب تک اس کا قرض ادا نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ جب اس بات کو یہاں پر استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کہ انسان اور اللہ کے درمیان معاملے کی نوعیت کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت سے تشبیہ دی ہے, یعنی مثال دے کے سمجھایا, تشبیہ دے کر بتایا. یہ مضمون سورہ مدثر میں بھی آتا ہے, کل نفس بما کسبت رہینہ, جب وہاں پر جو بات آتی ہے. تو اس میں یہ جو بات یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صورت ہے یہ, تو اس میں اگر دیکھا جائے تو کیفیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وسائل دیے, زندگی دی, جو اسے صلاحیتیں و اختیارات دیے, یہ گویا قرض ہے, گویا قرض ہے. اب انسان کا کام کیا ہے کہ اس قرض کی ضمانت, یعنی جو اللہ نے اس کے بدلے اس کا نفس جو ہے, اس کا نفس اللہ تعالیٰ کے پاس رہن ہے. اب اگر ان وسائل کو, ان اعلیٰ زندگی کو, ان قوتوں کو صحیح استعمال کر کے انسان جو ہے نیکیاں کر کے اپنے نفس کو آزاد کرا سکتا ہے, اپنے نفس کو آزاد کرا سکتا ہے. جب نفس کو آزاد کرا لے گا تو جنت میں چلا جائے گا. لیکن اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو گویا اس نے نفس کو آزاد نہ کرا سکا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کہا ہے نا کہ اللہ نے اہل ایمان کے مال اور جان جنت کے بدلے خرید لیے ہیں, یعنی اب یہ معاملہ وہاں تجارت کے طور پر سامنے آیا. یہاں رہن, قرض اور اس کے دونوں جگہ لین دین کا معاملہ ہی ہے, اسی اعتبار سے کہ اس کے حوالے کر دیا, اب تمہارا کام یہ ہے اسے فقے رہن کرانا, آزاد کرانا, یعنی وہ کام کرنا جس کے ذریعے سے تم بچ سکو. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا خوب دیے چلے جائیں گے. پھر مزید نعمتوں کی بات, نعمتیں ہی نعمتیں. اب ان دوسرے مقام پر کہا کہ پرندوں کا گوشت, یعنی جیسا انسان چاہے گا. اور یہ بات بھی کہ یہ اس طرح نہیں جیسے اب یہاں پر تو جس شراب کی بات ہے, دودھ کی بات ہے, جب قرآن بیان کرتا ہے تو اس میں کہ دنیا میں شراب سڑا کے بنائی جا رہی, وہاں ایسا نہیں ہوگا, چشمے بہیں گے خود بخود, اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا انہیں اس طرح سے. اسی طرح سے گویا کہیے کہ دودھ کی نہریں بہیں گی, اللہ تعالیٰ دھنوں سے نکلا ہوا دودھ نہیں ہوگا وہ. اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ گوشت بھی اس طرح خود پیدا کیا جائے. اب جیسا بھی ہوگا, یعنی اپنی انتہائی بلندیوں پر مزے کے اور نعمتوں کے اعتبار سے. فرمایا یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم. پھر وہاں ان کا معاملہ کیا ہوگا اس اعتبار سے فرمایا وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے جس میں نہ یاوہ گوئی ہوگی اور نہ بد کرداری. اب یہاں پر پہلے کہا کہ ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے خوب دیے چلے جائیں گے. اب اس کے بعد وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے. تو آج دنیا کی شراب کا معاملہ کیا ہے, اس میں یاوہ گوئی بھی ہوتی ہے اور بد کرداری بھی ہوتی ہے. آدمی شراب پی کے جو ہے اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے, یعنی اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. وہاں کی شراب کا یہ معاملہ نہیں ہے. وہاں کی شراب جو ہے وہ ایسی نشہ, ایسا نشہ نہیں, سرور تو ہوگا لیکن ایسا نشہ جس کے سے آدمی بدمست ہو جائے وہ چیز نہیں ہوگی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ. فرمایا اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے, ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی.
ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ جو بات اس کے اندر ہے، تو اس کے اندر جو مضمون ہے وہ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غلمان لہم، ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے غلمان جو ہیں ان کے، یہ نہیں کہ جو دنیا میں ملازم تھے وہی وہاں ملازم بن کر آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ملازم ایسا عمل کرے کہ اپنے آجر سے، یعنی اس کا ملازم اس سے آگے بڑھ جائے، غلام اپنے آقا سے آگے بڑھ جائے۔ آخرت کا تو معاملہ دوسرا ہے، یہاں وہ معاملہ نہیں ہے، سب کے لیے برابر کے مواقع موجود ہیں تو جس راستے پہ کام کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے بتایا کہ یہ الگ سے بات ہے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حالات پوچھیں گے، کہاں کہ دنیا میں گزرے ہوئے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ آپس میں سوال کریں گے، ایک دوسرے سے حالات پوچھیں گے، یعنی کیسے رہے، کیا کچھ کیا، کیا معاملات رہے، یعنی دنیا کے معاملے میں کیسے یہاں تک آئے۔ تو اب یہ جواب دیکھیے، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقین، قالوا وہ کہیں گے انا كنا قبل في اهلنا مشفقین، ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، ہم غرق نہیں تھے اس کے اندر، مست نہیں تھے اس کے اندر۔ یعنی وہاں کی جو کیفیت تھی کہ ہم دنیا میں منہمک ہو کر عیش و عشرت میں پڑھ کر غفلت کی زندگی گزار رہے تھے، ایسا نہیں تھا۔ ہم ڈرتے ہوئے، کس چیز سے ڈرتے ہوئے؟ اسی بات سے کہ کسی غفلت میں نہ پڑ جائیں، کسی گناہ میں ملوث نہ ہو جائیں، کل یہاں پر پہنچنا ہے، یہاں عذاب اور ثواب دونوں کا بدلہ، وہ یعنی جزا و سزا دونوں ہمارے سامنے آنے والی ہیں۔ تو اس اعتبار سے آدمی ایک گویا محتاط زندگی بسر کرنے والا، ایک غیر محتاط بے فکر ہو کر بس گویا کہ یہ منہمک ہو جانا دنیا کے اندر، یہی انسان کے لیے آزمائش ہے، مال اور اولاد۔ جسے اللہ تعالیٰ نے فتنہ انسان کے لیے بیان کیا کہ اس کے لیے آزمائش ہے، اسی میں منہمک ہو کر آدمی آخرت کو بھول جاتا ہے اور اسی کے اندر مست ہو جاتا ہے، اسی کے مزے اس کے لیے سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں کہ آج یہاں، کل وہاں اور پرسوں وہاں، یہ ساری چیزیں۔ اس کا مضمون، یہی مضمون جو ہے دوسرے حوالے، دوسرے پہلو سے سورہ انشقاق میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہاں جو مضمون سامنے آتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ جو جہنم میں جانے والے ہیں تو ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اپنے گھر والوں میں مست تھے، یہ ان کے اندر انہیں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ اللہ کے بازی پر لٹ کے جانا ہے۔ اور اس کے بالمقابل یہاں جو کیفیت ہے، ان کے بھی گھر ہیں، ان کی بھی بیویاں ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، مگر یہ بات اپنی جگہ پر کہ آخرت کا خوف، اللہ کا جو ملاقات کا تقاضا، یہ سب ان کے سامنے رہتا ہے، یہ کسی بھی معاملے میں اتنے بے باک نہیں ہو جاتے۔ تو یہ کیفیت جو بتائیے، تو اس پر خاص طور پر دیکھنا اور سوچنا کہ ہماری گھروں کی زندگی کیسی ہے، ہم گھر والوں کے ساتھ کتنے زیادہ انوالو، اس میں معاملات کے اندر کتنے ان کے ساتھ جو ہے گویا لگے ہوئے، اور اس کیفیت عیش اور عشرت میں منہمک کہ بھول گئے، یاد ہی نہ رہا، اور اس چکر میں مزے کے لیے، دنیا ان کی بنانے کے لیے آخرت کو بھول گئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر وہ کہیں گے، آپس میں جو گفتگو کر رہے تھے، کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا کنا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم۔ آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا، یعنی دوزخ سے۔ ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، انا کنا من قبل ندعوہ، اس سے پہلے ہم اسی سے دعائیں مانگتے تھے، اسی کی تو مانگتے تھے دعا، جہنم سے بچائے، جنت میں داخل کرے۔ انہ البر الرحیم، وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک منظر ہمارے سامنے رکھا، مشرکین کے سامنے بات رکھی، انہیں بتایا گیا کہ سب چیزیں دلالت کرتی ہیں، یعنی جو باتیں جن پہ قسمیں کھا کر بیان کیا گیا کہ اس بات پر کہ آخرت ہونی ہے، قیامت آنی ہے، حشر کا میدان ہونا ہے، وہاں یہ دو کیفیات ہیں، یا تو جہنم کی طرف یا پھر جنت کی طرف، انسان کو وہاں جانا کا معاملہ، اس کے منزل کوئی ایک بننے والی ہے۔ تو جو رسول کی بات مان کر، ایمان لا کر اس کے راستے پہ چلے گا تو یقیناً ان المتقین فی جنات و نعیم کی بات ہو جائے گی، اور اگر اس کے بغیر کسی اور راستے اس کی بات کا نہ مانا، اس کی بات نہ مانی، انکار کیا، تو پھر وہی جہنم ہے جس کی خبر دی گئی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت کو اپنا مقام بنا کر اس کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے جنت کو مقدر فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔